حدیث مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے۔ فرمایا ماں باپ بہن بھائی کی مغفرت و بخشش کے لیے یہ دعا پڑھ کر ایصال ثواب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ مرحومین کو جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ سے سرفراز فرمایا ہے کہ اگر وہ اپنے مرحومین کے لیے اس سورت کو پڑھا جائے تو قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وہ سورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس گناہ کبیرہ کی ابتدا یعنی مرد سے مرد جسمانی شہوت پوری کرنے کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ اس حوالے سے مصنف روح البیان میں تعریر فرماتے ہیں کہ شہر صدوم جہاں قوم لوط آباد تھی، اس کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے باکثرت پیدا ہوا کرتے تھے۔ شہر صدوم کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر دوسرے علاقوں کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار بار انتظام اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی بار بار آمد سے تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس شیطان ایک بوڑھے بزرگ کی صورت میں نمودار ہوا اور ان بستی کے لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد و رفت سے نجات چاہتے ہو تو میرے پاس اس کی ایک تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آ جائے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس شیطان خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کروائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے ہی اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ اس وقت اس قوم کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ انہوں نے جب اپنی قوم میں اس بدفعلی کو پھیلتے ہوئے دیکھا تو اپنی قوم کو اس فعل بد سے منع فرمایا اور انہیں نصیحت فرمائی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہاں میں کسی نے نہ کی تھی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ مگر وہ لوگ شیطان کے مکر و فریب میں اس طرح جکڑ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اس بھیانک جرم میں مبتلا رہے اور نہایت ہی بے باکی سے اس فعل بد کو کرتے رہے۔ جب ان کی بے باکی سے تجاوز کر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور ان کی بستی کو تاس ناس کرنے کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ چند فرشتوں کو اس بستی میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان فرشتوں کا ہمراہ لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان بن کر حاضر ہوئے۔ یہ سب فرشتے بہت ہی حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان حسین مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم لوط کو بدکاری کا خیال ابھر آیا۔ اس ارادے سے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ علیہ السلام کے گھر کی دیوار پر چڑھنے لگے۔ اپنی قوم کی اس وحشیانہ کیفیت کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں کی بےعزتی اور مہمانوں کے سامنے اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا، جس کے سبب آپ علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر مند اور غم نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر اس شہر سے باہر چلے جائیں تاکہ ہم ان کی بستیاں تاس ناس کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر دوسرے شہر کو روانہ ہو گئے۔ یہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیاں اپنے پروں میں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستی کو دوبارہ زمین پر پلٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر تاس ناس ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر ان بستی پر پتھروں کی بارش کی اور اس زور کے پتھروں کی بارش ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے، اور قوم لوط کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم میں ارشاد ہوا، ترجمہ، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی اور اس میں شہوت کا مادہ رکھا، اس کی تکمیل کے لیے عورت کی تخلیق بھی فرمائی اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے قواعد و ضوابط متعین فرمایا، اور نکاح کو مرد و عورت کے درمیان فائدہ حاصل کرنے کا جائز طریقہ عطا فرمایا تاکہ ان کی شہوت کی تکمیل بھی ہو سکے اور نسل انسانی فروغ بھی پا سکے اور انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی نہ ہو۔ مگر انسان شیطان کے فریب میں آ کر خداوند قدوس کے عطا کردہ جائز طریقہ کو استعمال کرنے کے بجائے
اپنی شہوت کے غلط طریقے اور ارادے استعمال کرنے لگا، جس کے بنیاد پر سماج اور معاشرے میں فتنہ فساد اور بے حیائی و بے شرمی عام ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو صاف ستھرا کر کے پاکیزہ نظام قائم کرنے کے لیے ایسے بےہودہ اور بدترین فعال سے لوگوں کو منع فرمایا اور اس کے ذریعے ہونے والے دنیا اور آخرت کے نقصانات اور بھیانک انجام سے آگاہ فرمایا۔ چنانچہ لواطت کی مذمت کے حوالے سے آپ قرآنی آیات اس کی تشریحات ملاحظہ فرمائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات پیش کر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ چیز جس کا مجھے اپنی امت پر خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ مذکورہ ہدایت مبارکہ میں خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے اس فعل بد میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ظاہر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دیگر بد اعمالیوں اور گناہوں کے مقابلے میں قوم لوط کا عمل بے حد قوی اور اس کا مرتکب انسان عذاب اور غضب الہی کا حد درجہ حقدار ہے۔ جیسا کہ یہ مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف ستھرے لفظوں میں اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نطفہ کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ درخت پر ایک پرندے کو بیٹھے دیکھا تو پرندے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے پرندے، تمہیں خوشخبری ہو، تم کس قدر مزے میں ہو، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح ایک پرندہ ہوتا۔ تم درختوں پر بیٹھتے ہو، پھل کھاتے ہو، پھر اڑ جاتے ہو، نہ تمہارا حساب ہوگا اور نہ ہی تم پر کوئی عذاب ہوگا۔ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ راستہ کے کنارے کا ایک درخت ہوتا، میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا، مجھے پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال دیتا، پھر وہ مجھے چباتا اور جلدی سے نگل لیتا اور پھر وہ مینگنی بنا کر نکال دیتا اور میں انسان نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیے اور ہماری قدرت کا نظارہ کیجیے۔ آپ علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ تشریف لے گئے مگر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی، چنانچہ ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ اس جن نے غوطہ لگانے کے بعد واپس آ کر عرض کیا، میں سمندر کی تہہ تک نہ پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی شے نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے پھر اس سے بڑے طاقتور جن کو حکم دیا، اس نے پہلے جن کے مقابلے میں دگنی گہرائی تک غوطہ لگایا مگر وہ بھی کوئی خیر خبر نہ لا سکا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برقیہ کو حکم دیا جو اس وقت کے اللہ کے برگزیدہ بندے اور ولی تھے۔ انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں ایک عالی شان کافوری چار دروازوں والا سفید سمندری گنبد لا کر آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر آ کر پیش کر دیا۔ اس کا ایک دروازہ موتی کا، دوسرا دروازہ یاقوت کا، تیسرا دروازہ ہیرے کا اور چوتھا دروازہ زمرد کا تھا۔ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کا کوئی قطرہ اندر نہ پہنچ سکتا۔ اس سمندری گنبد کے اندر ایک حسین و جمیل نوجوان صاف ستھرے لباس میں ملبوس مشغول نماز تھا۔ جب وہ نوجوان نماز سے فارغ ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس نوجوان کو سلام کیا اور سمندری گنبد کا راز دریافت کیا۔ اس نوجوان نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرا باپ معذور اور والد نابینا تھا، الحمدللہ میں نے 70 سال ان کی خدمت کی۔ میری ماں نے انتقال سے پہلے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ والد محترم نے بوقت وفات دعا فرمائی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا جہاں شیطان کی مداخلت نہ ہو۔ والد مرحوم کی تدفین کے بعد جب میں ساحل سمندر پر آیا تو مجھے یہ سمندری گنبد نظر آیا۔ میں اس کے اندر داخل ہو گیا، اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس گنبد کو سمندر کی تہہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر اس نوجوان نے عرض کی، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس دور میں یہاں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اس کو 1000 سال اس سمندری گنبد میں گزر چکے ہیں مگر اب تک جوان ہے، اس کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا۔ غذا کے متعلق اس نوجوان نے بتایا، روزانہ ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں کوئی چیز لاتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں، اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت ہوتی ہے، اس سے میری بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ گرمی، سردی، نیند، سکون، غنودگی، گھبراہٹ اور خوف، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ اس کے بعد اس نوجوان کی خواہش پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم پا کر حضرت آصف بن برقیہ نے سمندری گنبد کو اٹھا کر سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ آپ سب پر رحم فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت قبروں سے اس حال میں نکلے، مرحومہ بے گناہوں کے ساتھ قبروں میں داخل ہوگی کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی دعائیں بخشش کرنے کے سبب گناہوں سے پاک صاف کر دے گا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین جب تک زندہ تھے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا،
اب جب کہ وہ وفات پا چکے ہیں تو میں ان کے ساتھ کس طرح بھلائی کر سکتا ہوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تیری ان کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ تو اپنی نمازوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نفلی نمازیں پڑھ اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نفلی روزے رکھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص والدین کی وفات کے بعد ان کی جانب سے حج و عمرہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے اور اس کو حج کامل کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے والدین کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قبرستان میں جائے اور سورۃ یاسین پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قبر والوں کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے اور مرنے والوں کو پہاڑوں کی تعداد کے مطابق نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی رات کو قبرستان میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں نور چمک رہا تھا، میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قبرستان والوں کو بخش دیا ہے۔ غیب سے ندا آئی اے مالک بن دینار یہ مسلمانوں کا تحفہ ہے جو انہوں نے قبر والوں کو بھیجا ہے۔ میں نے کہا تمہیں خدا کی قسم ہے مجھے بتلاؤ مسلمانوں نے کیا تحفہ بھیجا ہے؟ اس نے کہا ایک مومن مرد نے اس رات قبرستان میں قیام کیا تو اس نے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور ان 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کو پڑھا اور کہا اے اللہ ان 2 رکعتوں کا ثواب میں نے ان تمام قبروں والے اہل ایمان کو بخشا، بس اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ روشنی اور نور بھیجا ہے اور ہماری قبروں میں کشادگی اور فرد پیدا فرما دی ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اس کے بعد میں ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھ کر ہر جمعرات کو مرے ہوئے اہل ایمان کو بخشتا۔ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا اے مالک بن دینار بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا، جتنی مرتبہ تو نے میری امت کو نور کا ہدیہ بھیجا ہے اتنی اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے ثواب لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں ایک مکان بنا ہے جس کا نام غیف ہے۔ میں نے عرض کیا غیف کیا ہے؟ فرمایا جس پر اہل جنت بھی جھانکیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 عمل صدقہ جاری ہیں، ایک وہ عمل جس سے نفع حاصل کیا جائے، دوسرا صالح اولاد جو اس کے لیے دعا مانگتے رہے، اور تیسرا عمل صدقات و خیرات اور دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے کہ ماں باپ بہن بھائی دوست کی دعائیں خیر کے پہنچنے کی ہمیشہ منتظر رہتی ہے، پھر جب اسے دعا پہنچائی جاتی ہے تو اسے یہ دعا دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور یقیناً زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے۔ حضرت ابن جوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اہل مدینہ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے، یعنی بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کی جانب دیکھو اور ان کے حجرہ یعنی روزہ مبارک سے تھوڑا سا سوراخ کر دو یہاں تک کہ آپ کی قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی چھت یعنی حجاب باقی نہ رہے۔ پس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور اتنی کثیر بارش ہوئی جس سے بہت گھاس ہو گئی، اونٹ وہ گھاس کھا کر اتنے موٹے ہوئے کہ ان کی کوہانیں پھٹ گئیں، اس سال کا نام پھٹنے کا سال پڑ گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان بند رکھو اور اپنے گھر سے باہر نہ نکلو اور اپنی خطا پر رویا کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونے والا جہنم میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کے گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کے درجے بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا اے مہربان اللہ مجھے یہ بلند درجہ کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بچے کی دعائیں مغفرت سے۔ قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکی انسان کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائیں گی تو وہ کہے گا یہ کہاں سے آئیں؟
تو فرمایا جائے گا کہ یہ تمہاری اولاد کے استغفار کے سبب ہے جو انہوں نے تمہارے لیے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو آدھی رات میں خوف خدا سے روئی، اور دوسری وہ آنکھ جس نے راہ خدا میں نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی مگر جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روک گئی، جو آنکھ رائے خدا میں بیدار رہی، اور جس آنکھ سے خوف الہی کی وجہ سے مکھی کے پر کے برابر آنسو نکلا، وہ رونے سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے خوف سے رونے والا بنائے، اور یہ رونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما کر ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔